تعالی علیہ بڑے عابد گزار، بڑے نیکوکار، بڑے تقویدار، اعلیٰ مرتبے پر اللہ تعالیٰ نے انہیں فائز کیا ہوا، لیکن جب والدہ ان کی خدمت میں حاضر ہوئی تو آواز دی تو یہ نماز میں مصروف تھے، اور وہ بھی نفل نماز۔ سوچنے لگے کہ رب کی عبادت میں مصروف ہوں، عبادت کو جاری رکھوں یا والدہ کا جواب دوں۔ سوچا انہوں نے کہ عبادت کو جاری رکھوں، ماں کو بعد میں جواب دے۔ عبادت سے فارغ ہونے سے قبل والدہ کی زبان سے نکل گیا جملہ، اے اللہ انہیں کسی کا منہ دکھا دے۔ اس اثنا میں کوئی عورت جس سے گناہ سرزد ہوا اور گناہ ہونے کے بعد اپنے جرم کو چھپانے کے لیے الزام انہیں دے بیٹھے، اصل مجرم کو چھپانے کے لیے الزام انہیں دے بیٹھے جریج رحمت اللہ تعالی علیہ۔ لوگوں نے انہیں برا بھلا کہا، ان کی عبادت جو جھوپڑی تھی اسے توڑ دیا، تکلیف دی۔ سو یہ کہنے لگے میں رب کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں جو تم مجھے الزام دیتے ہو میں اس سے بری ہو سکتا ہوں۔ کہا وہ کیسے؟ کہا اس طرح سے کہ جس بچے کا مجھے الزام دے رہے اس بچے کو لے آئے۔ جب بچے کو لے آئے تو آپ علیہ الرحمہ نے ان بچے کے سر پر ہاتھ رکھا، کیونکہ بنی اسرائیل میں سے تو عرض کرنے لگے رب کی بارگاہ میں پاک پروردگار، جس رب کے لیے تو نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے دریا میں راستہ بنایا، اے پاک پروردگار اس رب ذوالجلال کی تجھے قسم، اے اللہ میں حق پر ہوں، تو اے اللہ اسے قوت گواہی عطا کر تاکہ میری پاک دامنی کا واضح ثبوت ہو جائے۔ تو وہ شیر خوار بچہ دنوں اللہ کے حکم سے بول پڑا کہ میرا والد یہ نہیں ہے، میرا والد تو فلاں چرواہ، فلاں کا بیٹا ہوں میں، یہ میرا باپ نہیں۔ جب بڑے مجمع میں اس بچے نے یہ واضح کلام کیا تو لوگ حیرت زدہ رہے گا کہ ہم نے غلطی کی، انہیں تکلیف دی، وہ بھی زبان سے بھی ہاتھوں سے بھی، سب آپ معافیاں مانگنے لگے۔ تو بتایا کہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہاں سے دو باتیں واضح ہیں۔ پہلی والدہ کی بددعا رب کی بارگاہ میں کہ جو والدہ نے ان کے لیے بددعا یا جملے زبان سے نکل گئے تھے وہ واضح ہوئے، وہ بارگاہ رب العزت میں شرف قبولیت پاگئے۔ دوسرا اللہ تعالیٰ نے ان کا جو تقویٰ تھا، جو پرہیزگاری تھی، اسے رب کریم نے اس کا واضح ثبوت دیا کہ میرا واقعہ میں اللہ کا محبوب بندہ ہے۔ جب اللہ کے محبوب رب کی بارگاہ میں دست دراز کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی بات کو رد نہیں، ان کی بات کو، ان کی لمحے پر جو جملے نکلے ہوئے ہیں اللہ کریم لمحے بھر میں اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت پا کر انہیں عزتوں سے دوچار فرما دیتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں عزتوں سے دوچار کیا تاکہ اس وعد میں جی بھر